آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی۔ جب ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو میکنیزی بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھیں۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا اور وہ بندرگاہ پہنچ چکا تھا۔ اس نے بادشاہ اور اس کے حواریوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرما روا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا۔ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون میں پہلا جلا وطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور اس مسئلے کا دلچسپ حل نکالا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گراج خالی کروایا اور تاجدار ہند ضلع سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گراج میں قید کر دیا۔ بادشاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 تک 4 سال وہاں رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور غزل لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، اور کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، اسی گراج میں لکھی تھی۔ یہ 7 نومبر کا دن تھا اور سن تھا 1862۔ بد نصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اردلی نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی میں جواب دیا، ضلع سبحانی کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اردلے نے جواب دیا، صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اردلی اسے چپ کرانے لگا مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی اور وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں گر گئی اور وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بھرنا چاہتا تھا۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا اور گارڈز کو ساتھ لیا اور گراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بدبو، موت کا سکوت اور اندھیرا تھا۔ اردلی لیمپ لے کر بادشاہ کے سرانے کھڑا ہو گیا اور نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں کی حدوں سے باہر ابل رہے تھے۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور خشک زرد ہونٹوں پر مکھیاں بن برا رہی تھیں۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بے چارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا، وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری کا چہرہ تھا، اور چہرے پر ایک آزاد سانس، جی ہاں صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی، اور یہ اپیل پرانے کنویں کی دیواروں سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی تمام حدیں عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم جاری کیا تو لواحقین میں تھے ہی کتنے لوگ، ایک شہزادہ جوان بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ وہ دونوں آئے، انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہ تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا اور گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تو استاد
حافظ ابراہیم دہلوی کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر 1837 کے وہ مناظر دوڑے بھاگنے لگے جب دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھوں لوگ دلی آئے تھے، اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر، تاج شاہی سر پر سجا کر اور نادر شاہی اور جہانگیری تلواریں لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نکارچی نکارے بجانے لگے اور ہواؤں میں تانے اڑنے لگے، فوجی سالار تلواریں بجانے لگے اور رقاصائیں رقص کرنے لگیں۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کو یاد تھا بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن جاری رہا، اور ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا، مگر 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک خوش الحان کاری تک نصیب نہیں تھا۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے جوتے اتارے اور بادشاہ کی قبر کی پائنیتی میں کھڑا ہوا اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا بہنے لگے، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم کے گلے کے سوز۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سلیوٹ پیش کر دیا، اور اس آخری سلیوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔